اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار. میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا. بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری خوشیاں، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ روکیں. میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں. ساری خوشیاں تو ہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا. فرشتے فخر کرتے ہیں یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے. ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دیا. اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے، وضو بے وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کا کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا. یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں. اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا. میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا. میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں. جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کر. لومڑی میکے جانا تھا. لومڑی نے میکے جانا. لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا. اب اس نے کہا میں کیا کروں اس بچے کو. آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل. اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی. بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں. چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے جاتی ہوں تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے. ذرا غور سے سنیے گا. اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی. شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے. ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھاؤں. بچہ آپ کے حوالے ہے. اگر تو نے حوالے کیا تو پھر شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے. سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ جا. بچہ سر پہ بیٹھ گیا. یہ خوش اماں کے پاس گئی. ہفتہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار. اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو. شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی. اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان. میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ. اب شیر کی بات تو کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا. میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے جھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا. عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں. تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا. زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو پھر سارے نظام ٹھیک ہوں گے. اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے کام الٹے. کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، 4 پیچھے ہٹتا ہوں. میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند. منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں. کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے ہیں. ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے. اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کریں گے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے. عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے اور کمال بہت زیادہ ہے. اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے. آپ قدردان ہیں،
آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے، اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اس کو۔ آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا تھا۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یاد ہے 121 بار، اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی، اور پوری دنیا اس دعا میں کوئی حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن پوری دنیا شامل تھی۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، اس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستہ بند ہو۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہوتی، اور جادو اور لا علاج بیماریاں۔ ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے نا کانوں میں پھونک مارتا ہوں، یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضر سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے، اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں، اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔
रब काबा की कसम, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो इसे यकीन से पढ़ेगा आसमान पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है। कसम है, इस कसम से फायदा उठाओ अल्लाह वालों, इस कसम से फायदा उठाओ। ये कसम है और इस कसम की ताकत और तासीर है और इस कसम का कमाल है, अजीब चीज है। और जिन्होंने 121 बार सिर्फ महीने में एक दफा, हर महीने की पहली पीर के दिन ईशा के बाद बस 121 बार। मेरे पास इतने नतायज हैं जिन्होंने ये पढ़ा, बस महीने में आपको अपनी नस्लों के रिस्क, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी राहत, अपनी बरकत, अपनी खैरें, अपनी हिफाजत, अपनी किफायत, अपनी किफालत, अपनी अल्लाह की मदद के लिए आधा घंटे का भी अपने लिए वक्त नहीं है आपके पास? बताएं, है वक्त है या वही वक्त अस्पतालों में, मेडिकल स्टोरों में, सड़कों पे, गलियों में, एम्बुलेंसों में, मुश्किलात में, कचहरियों में, अदालतों में, परेशानियों में गुजारने का प्रोग्राम है? तो बता दें सिर्फ महीने में कि इसको 121 बार। अजब चीज है, अजब चीज। 84 करोड़ का कर्जा उतर गया। वो कहते थे, मुझे कहने लगे गाड़ी का एसी नहीं चलाते थे कि पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लोग समझते थे मिलों के मालिक हैं, और कहा बड़ी गाड़ी किराए की रखता था, अगर मैं छोटी गाड़ी पे आ गया लोग समझेंगे खत्म हो गया और मुझे गला दबा देंगे, हमारे पैसे निकाल। बड़ी गाड़ी लेता था दानिस्ता किराए पे कि अगर छोटी गाड़ी पे आ गया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरी गर्दन दबाएंगे। अपना भरम रखा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी हर पूंछी खत्म हो गई। और एक वक्त फिर आया, रब ने इसी आयत की बरकत से फिर ऐसे ऊपर रंगा, आबाद किया और शाद किया। और वो बंदा कहता है 84 करोड़ का मेरा कर्जा था, कोई मानने को तैयार नहीं है। कहता है तू धोखा देता है, झूठ बोलता है। सारे बैंकों को क्लियर किया, लोगों को क्लियर किया और फिर से अपने कारोबार को इब्तदा से उठाया। आज फिर रब ने वक्त लगा दिया, सिर्फ हर महीने 121 बार। अब अल्लाह कर दरूद पाक, बड़ा ध्यान, बहुत तवज्जो, बहुत लिजाहत, दिल की कैफियत, अंदर का दर्द और अंदर की कैफियत और अंदर के सोच के साथ सिर्फ हर महीने 121 बार। अगर जगह और वक्त एक हो, जगह और वक्त एक हो तो फिर मजा ये और है, फिर ताकत ये और है। मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। अगर एक जगह हो, एक वक्त हो, जिसे कहते हैं जमान और मकान की कैद, यानी एक ही जमाना एक ही वक्त हो। और अगर ना भी हो तो इस अमल को ना छोड़ें, लेकिन डूब के पढ़ें। और यह अगर याद नहीं है ना, आज के बाद हिम्मत करके इन 4 आयतों को याद कर, 4 आयतों को याद कर। एक साहब मुझसे कहने लगे आपका वो गनीमत वाला वाकया मैंने सुना, मैं अक्सर सफर में रहता हूँ, जहां भी आयत जाके पढ़ना शुरू कर देता हूँ दावतें लाजवाब होती हैं। सुना नहीं? अब मेरी बात क्या कही मैंने? दावतें लाजवाब होती हैं। लोग खुद को खुद कहते हैं हमारा खाना खा ले, ये कर ले, करी से पहले पूछते ही नहीं, इससे पहले पूछते ही नहीं। रिस्क के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, वुसअत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दे, 20 मिनट आधा घंटा देंगे। मैंने बांटने का भी कहा था कि अपने तौर पे अपने मकाम पे खुद आप बांट दें। इस पे जरूर तवज्जो कीजिएगा और सारा घर ये पढ़े। हाँ, घर के कोई अफराद मजबूरन नहीं पढ़ सकते, वरना घर के जितने ज्यादा अफराद हो इसको पढ़े। इस आयत को कमाल आयत है और कमाल इसकी तासीर और कमाल इसकी ताकत है और बहुत ज्यादा इसकी कुव्वत है। मेरे पास इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं, बीवी कहती है ये पेट नीचे करके आना, घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। आगे नहीं बोलता मैं, ये जो बड़ा हुआ पेट है ना तेरा, इसको अंदर करके आना, वरना मेरे गांव पाकिस्तान से गया है अगर तो तू जैसे कर तैसे कर, मुझे कोई खबर नहीं, पेट अंदर करके आना। और ये नारियल पेट को कहां तहस नहस कर देता है, पेट कहां गया। और दिल के हर मसले के लिए, जिस्म के हर मसले के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के लिए, जिगर के लिए, आप नहीं सोच सकते। अच्छा चलो एक काम करें, आपके हाथ में नेट की दुनिया है, मोबाइल में, आप नारियल को सर्च करें कि जिन मुल्कों में नारियल ज्यादा खाया जाता है उनमें बीमारियां कितनी हैं, दुख कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी लंबी हैं, उनका जिस्म कितना खूबसूरत है, उनमें फिटनेस कितनी है और उसमें ताकत कितनी है और कुव्वत कितनी है, जिस्मानी, आसाबी, दिल, दिमाग। आप चेक करें, अब चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने खुद बताया, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहने लगे कि जो नारियल खाएगा जिंदगी भर कभी कैंसर नहीं हो सकता उसको, किसी भी चीज का।
اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، ایک ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7 3 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپاتا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟